یہ آیت شریفہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 78 آیت نمبر 78 سورہ نساء کی آیت شریفہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے موت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات آپ کو مل جائیں گی جن کے اندر موت کا تذکرہ ہے، جن کے اندر موت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا بہت سی مشہور آیات اس طرح سے ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے۔ دوسری آیات اس کے اندر یہ تذکرہ ہم کو ملتا ہے کہ موت انسان کو آنی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس آیت شریفہ کے اندر جو امتیاز رکھا ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ تم اور تمہارے وہم و گمان میں یہ تک نہ ہو کہ شاید تم یہ سوچو کہ ہم موت سے بھاگ کر کہیں فرار کر لیں گے۔ کیا پروردگار عالم نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ شاید تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم فلاں پہاڑ کی چوٹی پر جا کے موت سے بچ جائیں گے، فلاں محل کے اندر پناہ لے لیں گے، فلاں تہخانے میں سرداب میں بیسمنٹ میں جا کے چھپ جائیں گے اور موت سے بچ جائیں گے۔ لیکن پروردگار عالم نے جو یہاں پر آیت شریفہ کو استعمال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہارے خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا تمہارے خیال کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں جا کر ایک ایسے محل کے اندر چھپ جاؤں گا اور مجھے موت آ کر نہیں لے پائے گی۔ پروردگار عالم نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے محل میں جا کر چھپ جائیں گے موت مجھے نہیں آ پائے گی، لیکن یہ خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو، موت تم کو وہاں سے بھی آ کے لے لے گی۔ کیا فرمایا؟ موت تم کو وہاں سے بھی آ کر پا لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے کسی انسان کو فرار نہیں ہے، جائے فرار نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں کے اوپر آ کر انسان استثناء کر لیتا ہے۔ ہماری معمولی زندگی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، مثلا ایک عام انسان ہے، اس کے لیے یہ کام جو تمام لوگوں کے لیے ہو، میرے لیے بھی ہے، لیکن ایک انسان بڑے عہدوں کے اوپر ہے، بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، تو اس انسان کے لیے وہاں پہ استثناء کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دین اور اسلام کے اندر انسان ہر احکام کو مانے گا، رسول کی رسالت کو ہی مانے گا، علی کی ولایت کو ہی مانے گا، قیامت کو مانے گا، ہر انسان موت کو بھی مانے گا، لیکن ایک بار موت کی غفلت انسان کے دماغ پر طاری ہو جاتی ہے۔ پتا ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ غفلت انسان کو اتنا غفلت میں ڈالے ہوئے ہے کہ اس کا یقین نہیں ہے۔ زندگی کے معمول اس طرح سے بنا لیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے موت ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جہاں پر انسان کو استثناء نہیں کیا گیا ہے۔ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا پتہ چلا کہ لال بتی جل گئی ہے، اب ہم کو یہاں پر رکنا ہے، لیکن اگر ہم ہیں تو ہم کو رکنا ہے۔ اگر پی ایم صاحب آ جائیں گے تو ان کے لیے قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوگا، وہاں پر قانون یہ لاگو ہوگا کہ تمام لوگ کنارے ہو جائیں گے، چاہے لال بتی ہو چاہے پیلی بتی ہو۔ پی ایم صاحب کے لیے سگنل توڑ کے اگر جائیں گے تو ان کے لیے کوئی پلانٹی، کوئی چالان نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے قوانین میں یہ ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے قانون اور عمل میں استثناء کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں پر کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہم اگر سگنل کو توڑتے ہیں تو پولیس ہمارے پیچھے گاڑی لگا دیتی ہے، ہماری گاڑی کا چالان کر دے گی، ہمیں پکڑ لے گی، لیکن اگر پولیس والے گاڑی اچھی نہیں ہے، تکیری گاڑی اس کے پاس ہے، تو وہ ہم کو نہیں پکڑ پائے گا، بہرحال ہمارا پیچھا کرے گا۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے موت ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جہاں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے کے بعد اپنی جان کو بچا لیں گے۔ کیا موت ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں پر ہم بھاگتے رہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہمارے بھاگنے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ یہاں پر یہ خیال ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے فرار کر جانے سے موت سے ہم بچ جائیں گے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے پروردگار عالم نے کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا، جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلوات محمد
عالم نے اس کائنات کو جس کے صدقے میں خلق کیا، جس کو اپنی جان بنایا، جس کو اپنا حبیب بنایا، جس کو اپنا کلیجہ بنایا، پروردگار عالم اسی نبی کے بارے میں فرماتا ہے اے نبی آپ رات کو کم عبادت کیا کریے، کیونکہ آپ رات کے اچھے خاص لمحے میں آدھی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ دنوں رات عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی تو وہاں بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ انکا میت و انہم لا میتون، اے میرے نبی آپ جان مصطفیٰ ہیں، اے میرے نبی آپ میری جان ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، آپ کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، انکا میت و انہم لا میتون، اے میرے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے۔ کیا کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، صحرا کو بنایا، سمندر کو بنایا، پرندوں کو بنایا، دنیا میں رنگ و روغن کیا، لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی تو وہاں بھی اس بات کو کلیئر کر دیا اے نبی آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ مسلسل اس دنیا میں رہنے آئے ہیں، آپ دائمی طور پر اس دنیا میں رہنے آئے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت میں کسی مقام پہ ایسا استثناء پروردگار عالم نے نہیں کیا کہ ہم استثناء ہیں، ہمیں موت نہیں آنی ہے، اور فلانا صاحب ایسے ہیں کہ انہیں موت آنی ہے۔ چونکہ یہ ہمارے درمیان جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اس ایصال ثواب کے طریقے سے دو پیغام پہنچتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے ہمارے نزدیک، ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں گے، مجلس کو منعقد کریں گے، مجلس میں آنے والا خطیب قرآن کی آیت پڑھے گا، اس کا ترجمہ سنائے گا، تفسیر کو بیان کرے گا، امام کے حدیث کو بیان کرے گا، واقعہ کربلا کو بیان کرے گا۔ اس سے اچھا کوئی ایصال ثواب ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن کو پڑھا جائے، جہاں پر روایات کو پڑھا جائے، جہاں پر تفسیر کو پڑھا جائے، جہاں ائمہ کے واقعات کو پڑھا جائے، اس کے بعد واقعات کربلا کو پڑھا جائے، اس سے اچھا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 10واں 20واں مہینہ، چہلم، تمائی، برسی، مجلس ترہیم، یہ اس طرح کے جو سسٹم بنا کر گئے ہیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو سامنے بیان کیا کہ اس سے اچھا کوئی اور ایصال ثواب نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ اس لیے ہے کہ جو لوگ موت کو بھول گئے ہیں انہیں موت یاد رہے۔ کیا فرمایا؟ زیارت اہل قبور کس لیے واجب قرار دی ہوئی؟ یہ آپ جب قبرستان جائیں تو وہاں پر زیارت اہل قبور پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اہل قبور تم پر میرا سلام ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس لیے پر ہمارے بزرگان نے، ہمارے جد امجد نے اس قانون کو اس لیے وضع کیا تاکہ اس سے اچھا کوئی اس سے ایصال ثواب نہ ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو لوگ موت کو بھول چکے ہیں انہیں رفتہ رفتہ موت یاد رہے۔ فقط پلاؤ بریانی سالن یاد نہ رہے، ہمیں موت بھی یاد رہے کہ ہمیں موت سے دو چار ہونا ہے۔ کیا ہمیں موت سے دو چار ہونا ہے، موت سے ملاقات کرنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہ طریقے بنائے گئے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد 10واں قائم کیجئے، 20واں قائم کیجئے، مہینہ قائم کیجئے، چہلم قائم کیجئے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس سے اچھا کوئی اور ایصال ثواب نہیں ہے مرحومین کی روح کی بلندی کے لیے۔ ہمارے مذہب میں مرحوم کی روح کی بلندی کے لیے اس سے اچھا کوئی اور ایصال ثواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو طریقے ہمیں بزرگ دے گئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے اچھا کوئی اور ایصال ثواب نہیں ہے۔ دوسرا اس کا فلسفہ اور اس کا منطقی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے غفلت نہ آ جائے۔ دنیا کے ہم اس نظام میں رہ کر ہم اپنے مادی چیزوں میں غفلت کو پسند نہیں کرتے۔ ایک ماں ہے جو بچے کو ہلاتی ہے صبح اسکول کے لیے، جاؤ بیٹا اسکول جاؤ، بچہ غفلت میں ہے نیند کی۔ اگر ماں بھی غفلت کر لے ایک دن، کیا بچہ اسکول جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟
چونکہ ماں نے غفلت کی. بچے نے غفلت کی نیند کی حالت میں، لیکن جب ماں نے غفلت کی تو تعلیم سے محروم ہو گیا. لیکن ماں بھی اس غفلت کو برداشت نہیں کرتی. جب تک بچہ بستر سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، ماں غفلت کو برداشت نہیں کرتی. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، بچہ اب اٹھ کے منہ دھونے کی طرف نہیں جاتا، ماں اس کو اٹھاتی ہے، واش بیسن کے پاس لے جاتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے. بچہ وہاں بھی اونگ رہا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ میں برش بھی ہے، اب بچہ اپنے اس برش کو دانتوں میں نہیں لگاتا. غفلت میں ہے، نیند میں ہے. لیکن جب تک ماں اس کے منہ کو فریش نہیں کرا لیتی، تیار نہیں کر لیتی، اسکول بھیج کر مانتی ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا کے مادیات میں غفلت کو دور کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے. بستر سے اٹھایا جاتا ہے، منہ دھلایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے. تو جب موت کا مسئلہ آتا ہے تو غفلت کیوں؟ غفلت کیوں؟ کیا ہم کو یہ موت سے بے خبر کیا گیا ہے؟ نہیں. ایک ایک قانون، ایک ایک بات پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت تمہیں آنی ہے. انسان کی نشو نما، انسان بچپنے کے عالم میں ہے، جوان ہوا، جوان سے پیری کے عالم میں. انسان کے خود اعضاء و جوارح گواہی دیتے ہیں تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہے. اب تمہارا وقت آ گیا ہے. دل و دماغ گواہی دیتا ہے تمہیں موت سے ملاقات کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی غفلت ہے. یہ کیوں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم سب مولا کے چاہنے والے ہیں نا، مولا کے چاہنے والے ہیں. امام فرماتے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. اصل میں لوگ سو رہے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مر جائیں گے تو زندہ ہوں گے. کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ مر جائیں گے تب زندہ ہوں گے. یا امیر المومنین، یہ کیسی باتیں آپ فرما رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہنے والا دوست ہمارا زندہ ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، عیش بھی کر رہا ہے، عشرت بھی کر رہا ہے. آپ فرما رہے مر گیا ہے؟ فرمائیں گے جی ہاں مر گیا ہے. مولا زندہ کب ہوگا؟ فرمائیں گے مولا جب اس کے دل میں یاد موت آئے گی. کیا فرمایا مولا نے؟ جب اس کے دل میں یاد موت آ جائے تب یہ انسان زندہ ہوگا. تو مولا کیا سب مر گئے ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں سب مر گئے ہیں. مولا زندہ کب ہوں گے؟ یہ زندہ اس وقت ہوں گے جب مر جائیں گے. کیوں مولا؟ وہ زندہ موت سے ملاقات کرنے کے بعد ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں. کہا موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے. جب ان کو احساس ہوگا کہ جو ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کیا اب یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزام جو ہم دنیا میں دے کر آئے ہیں اس کا یہاں رزلٹ ملے گا، سند ملے گی. یہ کیسی سند ہے؟ یہ کیسا رزلٹ ہے؟ لا، اس کے اندر تو چھوٹے بڑے سب کا حساب ہے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے یہ تو بڑی بڑی باتیں لکھی جائیں گی اس کے اندر. ان مع العسر یسرا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور پروردگار عالم ہر ذرے کو بھی لکھ رہا ہے. یہ کون سی مصیبت ہے؟ اس کے اندر تو سب کچھ موجود ہے. میرے معبود یہ کون سا فرشتے تھے جو میرے ہر ایک قدم کو لکھ رہے تھے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا کیمرہ تھا، یہ اللہ کے فرشتے تھے، یہ اللہ کے لکھنے والے تھے جنہوں نے ہر چھوٹے بڑے کو لکھا ہے. میرے معبود، میرے مالک، کیا یہ معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اب معاف نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ جب تمہارا امتحان کا وقت تھا، جب تمہاری زندگی تھی، جب تم باحیات تھے، اس وقت موقع تھا کہ تم اپنی زندگانی کے اندر اس کو مٹار کر اس کو سدھار سکتے ہو، اس کو اور بڑھا سکتے ہو. جو بھی یاد آتا جائے اسے تم صحیح کر سکتے ہو. لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے. اب وقت یہ ہے کہ جو تم نے امتحان دیا ہے اس کے رزلٹ کا وقت ہے. کہ جب اس دنیا کے اندر کسی بچے کا رزلٹ آتا ہے تو کیا وہاں پر نمبر بڑھانے کا وقت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کو اپنے نتائج کو دیکھنا ہوتا ہے. کیا یہ ہم نے اچھا کیا یا برا؟
تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی بچہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے 3 گھنٹے کے لیے اسے پوری اتھارٹی ہوتی ہے, اسے پورا موقع ملتا ہے. اگر اس نے صحیح کیا تو صحیح کیا, اگر اس نے غلط کر لیا ہے تو کاٹ کے اسے صحیح کرنے کا موقع ہوتا ہے. جو یاد آتا جائے اسے لکھنے کا موقع ہوتا ہے. لیکن اگر یہی امتحان کے اوقات اور وقت ختم ہو گیا ہے تو اگر ممتحن سے کہے یہ ایگزامنر صاحب وقت تو ختم ہو چکا ہے, ہمیں ایک کوشچن یاد آ گیا ہے, اگر آپ مجھے موقع دیں لکھنے کے لیے اسے میں دوبارہ لکھ دوں. کہا نہیں, اب موقع نہیں ہے. جب دنیا کے قانون میں یہ ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر جو کچھ تمہیں یاد آتا جائے اسے لکھتے جاؤ, جو کچھ غلط ہو چکا ہے اسے مٹا کر لکھتے جاؤ اور صحیح کرتے چلے جاؤ, پوری اتھارٹی ہے, پوری اجازت ہے. لیکن جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے, کاپی جمع ہو جائے, رزلٹ آنے کا وقت ہو, اس کے بعد کوئی موقع نہیں بچتا, اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں بچتا. اب یہاں پر موقع یہ ہے کہ آپ اسکرین پر دیکھتے جائیے, غور سے بیٹھے رہیے, اپنے نمبرات کا ملاحظہ کرتے جائیے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے, زندگی سے موت کی طرف کا ہے. جب تک ہماری 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے, اس کے اندر پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو رکھا ہے, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. صحیح کے راستے پر چلو گے, پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے اعمال نامے میں صحیح چیزیں لکھواتا جائے گا. اور اچھا کرو گے اور اچھا کرو گے, نمبر بڑھتے چلے جائیں گے, نمبر بڑھتے چلے جائیں گے, ممتاز کے درجے پر پہنچ جاؤ گے. لیکن اپنی زندگانی کے اندر اچھا عمل نہیں کرو گے, برے کام کرو گے, تو یہی فرشتے جو اچھا لکھنے والے ہیں وہی تمہارے اعمال نامے میں بری باتیں لکھ دیں گے. جب تم قبر کے مراحل میں جاؤ گے اور وہاں پر اپنے معبود سے گزارش کرو گے, یا اللہ اے میرے مالک رب ارجعونی لعلی, اے میرے معبود اے میرے پالنے والے مجھے دنیا میں پھر پلٹا دے تاکہ میں نیک کام کروں, اچھے کام کروں. آواز قدرت آئے گی نہیں, اب وہ موقع نہیں ہے جس کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو. اب وہ موقع نہیں ہے, وہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جو زندگانی دنیا تھی 60-70 برس کی, اب وہ موقع آنے والا نہیں ہے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جس جگہ کے اوپر تم کو اپنے تمام کاموں کا نتیجہ ملے گا. اور یہ موت اور یہ حیات مذہب جعفری, مذہب تشیع میں کوئی فنا ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے. موت حیات یہ 2 نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں. موت اگر ہم کہیں کہ موت بری ہے تو ہم کیوں کہیں گے موت بری ہے؟ الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. کیا اللہ کسی چیز کو خراب پیدا کرتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ موت بری شے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات پر ہم نے اعتراض کیا ہے, اللہ کی کسی چیز کو ہم نے خراب کیا ہے. تو تاریخ کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور جب حیات کو پیدا کیا ہے تو برے اور اچھے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ لیکن پروردگار عالم نے اس موت اور حیات کے اندر جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ معیار بڑا مضبوط ہے. کیا فرمایا کہ موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارے درمیان ہم یہ تشخیص کر سکیں, تمہارے درمیان یہ پرکھ سکیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. کیا فرمایا؟ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ طے ہو گئی نا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اگر اس دنیا کے اندر خلق کیا ہے یا دنیا سے اٹھایا ہے, کس کی بنیاد کے اوپر ہے؟ عمل کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ موت کو برا کہنا, ذات وحدہ لا شریک کی ذات پر ہم نے تہمت لگائی,
کہ اللہ نے کسی چیز کو غلط خلق کیا، برا بنایا، اور پروردگار عالم نے اسی موت اور حیات کی بنیاد کے اوپر فرمایا تاکہ تمہارے درمیان اس زندگی کے اندر یہ پرکھا جائے، تشخیص کیا جائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہ عمل ہی بتائے گا کہ تمہاری موت اچھی ہے یا تمہاری حیات اچھی ہے۔ جتنا اچھا تمہارا عمل ہوگا اتنی اچھی تمہاری موت ہوگی، جتنا خراب عمل ہوگا اتنی ہی خراب تمہاری موت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم نے عمل کو معیار بنا کر فرمایا نہ موت بری ہے نہ حیات اچھی ہے، موت بھی اچھی ہے اور حیات بھی اچھی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الموت جسر، امام نے کیا فرمایا؟ الموت جسر، موت ایک پل کا نام ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ الموت جسر، موت ایک پل کا نام ہے۔ پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ پل وہیں تو بنایا جاتا ہے جہاں ادھر بھی زندگی ہو اور ادھر بھی زندگی ہو۔ کیا پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ جہاں ادھر بھی زندگی ہو اور ادھر بھی زندگی ہو، یعنی جہاں پر زندگیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر پل بنایا جاتا ہے۔ اب تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت آبادی زندگی کا نام ہے۔ کیا؟ موت آبادی زندگی کا نام ہے۔ اور پل کس لیے بناتے ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ پل اس مقام پر بنایا جاتا ہے جہاں پر ادھر بھی زندگی ہو اور ادھر بھی زندگی ہو۔ دوسرا یہ کہ ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگانی ہم کو جو من جانب اللہ ملی ہے یہ تو امتحان گاہ تھی، یہ تو چند برس رہنے کے لیے تھی۔ اب جو آبادی زندگی ہے جہاں پر ہم کو مستقل رہنا ہے وہاں سے ہم کو جوڑا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہمارے مذہب میں کوئی فنا ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے، موت مستقل زندگانی کا نام ہے۔ اور یہ موت خود ہمیں طے کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جتنا اچھا ہمارا عمل ہوگا اتنی اچھی ہمیں موت آئے گی۔ اسی لیے لوگ گھبراتے ہیں موت سے۔ کیا؟ اسی لیے لوگ موت سے گھبراتے ہیں کہ کاش ہمیں موت کیسی آئے گی۔ جتنا اچھا ہمارا عمل ہوتا چلا جائے گا اتنی اچھی موت ہمیں آئے گی۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ موت اس طرح سے کھینچی جائے گی کہ جس طرح سے ایک ریشمی کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچا جاتا ہے اس طرح سے انسان کے جسم سے موت آئے گی اور اس کے جسم سے روح تار تار ہو کر نکلے گی۔ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا عمل اچھا نہیں ہے، جس کی دنیا اچھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر انسان کے لیے قانون لاگو ہے کہ اس طرح سے موت اس کی روح سے نکالی جائے گی جسم سے کہ جس طرح سے ایک کانٹے دار درخت کے اوپر کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا تھا؟ نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جن کا عمل اچھا ہے، جو واقعی اللہ کی نگاہ مومن بنتے ہیں، ان کی موت کیسی آئے گی؟ امام فرماتے ہیں ان کے لیے موت ایسی ہوگی کہ جس طرح سے ایک پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ موت مومن کے لیے، حقیقی علی کے چاہنے والے کے لیے موت ایسی ہوگی کہ پتہ تک نہیں چلے گا کہ کب اس نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کی محبت اور علی کی ولایت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ موت آسانی سے آتی ہے، موت آسانی سے آتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ موت، اور مولا متقیان نے فرمایا، جو روایت آپ کے سامنے مولا کی پڑھی کہ مولا نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں اور جب مریں گے تو زندہ ہوں گے۔ اسی کے بعد امام فرماتے ہیں یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ یا اہل التربہ، امام فرماتے ہیں کہ اے قبر میں سونے والوں، اے تنہائیوں میں سونے والوں، اے وحشت زدہ گھروں میں سونے والوں، اے غربت زدہ گھروں میں سونے والوں، فرتن لنا، اے میرے جاننے والوں، اے قبر میں سونے والوں، تم پر میرا سلام ہو،
تم واقعاً بہت اچھی جگہ ہو، میرے مولا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مٹی میں سو رہے ہیں، یہ تو مٹی میں مل گئے ہیں، اچھی جگہ کہاں سے ہے؟ اچھی جگہ تو ہم ہیں، بڑا سارا گھر ملا ہوا ہے، آرام سے سو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ اچھی جگہ ہے۔ مولا فرمائیں گے نہیں، یہ اس لیے اچھی جگہ ہے چونکہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ کیا یہ اس لیے اچھی جگہ ہے چونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا، اللہ سے اپنے کانٹیکٹ کو بنانا، اللہ سے اپنی ساجھیداری کر لینا یہ اچھی چیز ہے۔ اور اسی دنیا کے اندر ہم اور آپ کبھی اپنے معمولی زندگی کے اندر کہتے ہیں کہ بڑا اضطراب رہتا ہے، بڑی بے چینی رہتی ہے، زندگی کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزہ کب آئے گا؟ اطمینان کب آئے گا؟ سکون کب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ تمہاری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہاری زندگی میں سکون تب آئے گا کہ جب تم اپنے آپ کو ذکر الہی سے معمور کر لو گے۔ تمہارے دل کو سکون تب ملے گا کہ جب تمہارے دل کے اندر ذکر الہی ہو رہا ہوگا۔ یہ ذکر الہی کیا چیز ہے؟ ذکر الہی کیا ہے؟ مولا متقیان دعائے کمال میں فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں تیری ذات سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس اتنا چاہیے کہ ہم تیرے ذکر سے معمور رہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی مالداری اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی مالداری اللہ کے ذکر میں ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ دنیا کی معمولی، اور معمول کیا کہتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑا گھر ہوگا تب سکون آئے گا، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہوگا تب سکون آئے گا، بڑی سی گاڑی ہوگی، بڑا سا بنگلہ ہوگا تب سکون آئے گا۔ بڑا سا گھر ہو گیا سکون نہیں ہے۔ اگر ہم کسی فرد سے کہیں کہ ہم آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیں گے، تمام آرائش کریں گے، تمام چیزوں کو مہیا کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے مکمل طور پہ ساری چیزوں کو مہیا کر دیں گے، لیکن ایک چیز نہیں دیں گے آپ کو جس کا نام سکون ہے، تو کیا آپ وہاں رہیں گے؟ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا گھر، بہت بڑی گاڑی، بہت ساری دولت، ساری چیزیں مہیا ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم سکون کہتے ہیں، بس آپ کو یہ نہیں دیں گے تو کوئی بھی فرد ہماری بات پر لبیک نہیں کہے گا۔ مولانا صاحب یہی تو بڑی چیز ہے دنیا کے اندر۔ جب تک ہم مطمئن نہ ہو، جب تک ہمارا دل سکون میں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ گاڑی کا، نہ دولت کا، نہ بنگلے کا، نہ کسی چیز کا۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی مالداری اطمینان میں رکھی گئی ہے، سب سے بڑی مالداری اطمینان میں رکھی گئی ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے، دنیا کے بشر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سکون کسی کو نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سمندر میں جائیں اور تیرنا سیکھیں اور تیراکی کریں اور پانی ہمارے جسم کو چھونے نہ پائے۔ ہم سمندر میں جائیں، تالاب میں جائیں، خود تیراکی کریں، نہا دھو کے باہر نکل جائیں، لیکن ہمارا بدن سوکھا ہو، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے وہ سمندر نہیں، وہ صحرا ہوگا جہاں آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم تیراکی کریں ہوا کے اندر اور پانی ہمارے جسم کو نہ چھونے پائے۔ اسی طرح سے اگر دنیا کو ہم دیکھیں، دنیا میں رہے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، جناب یہ دنیا نہیں جنت کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کیا دنیا اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پریشانیاں ایک مومن کو گھیریں، مومن کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر،
اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، کہ کاش تم نے نبی کی اس حدیث کو غور سے سنا ہوتا اور اس کو غور سے سیکھا ہوتا کہ رسول فرما گئے الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یا رسول اللہ، کیسا قول ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو انسان دنیا میں رہ کر آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ دنیا اس کے لیے جنت ہونی چاہیے تھی، اور آخرت جو چیز ہے وہ وہاں پر تو وہاں ملے گا ہی، لیکن دنیا مومن کی جنت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ نے الٹا فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس میں کیا ہے مولا، کیا ہے رسول؟ تو رسول کی آواز آئے گی بے شک یہی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ قید خانہ کس لیے سجایا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نے اس دنیا کے اندر رہ کر مصیبتوں کو برداشت کر لیا، ان کو فیس کر لیا، تو تمہارے لیے جتنا مصیبت پر صبر کرنا اجر ثواب رکھتا ہے، اتنا تمہارے لیے اجر ثواب آرام میں نہیں ہے، آرام میں نہیں۔ اس لیے چونکہ کافر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کافر کے لیے دنیا جنت اس اعتبار سے ہے، سب کچھ اس کا دنیا کے اندر ہے، آخرت تباہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ ہے کہ چند پریشانیاں اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن آخرت میں اس کا انعام ہے، علی کی ولایت ہے، رسول کی رسالت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جنت سجی ہوئی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ مومن کے لیے۔ فرمایا جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں سب مومن کے لیے پیدا گئی ہیں، کافر تو بس طفیلی ہے۔ کیا؟ کافر تو بس طفیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم نے سب مومن کے لیے خلق کی ہیں، اگر اس سے کافر مستفید بھی ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ لیکن اس کی آخرت خراب ہے، اس کی آخرت خراب ہے، اور مومن کے لیے چند پریشانیاں اس دنیا کے اندر ہیں، اور باقی جنت میں جا کر اس کے لیے ایک بڑا پروفٹ ہے جسے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ تاریخ کہتی ہے دنیا میں رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ مالداری ہونا چاہیے، بہت پیسہ ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی اطمینان کو کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، کبھی حافظ کے پاس، کبھی ملا کے پاس، کبھی گندا بنوانے والے کے پاس جا کر اطمینان مانگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، کہ کاش تم نے تمام چیزوں کرنے کے بعد ذکر الہی کیا ہوتا، اطمینان مانگا ہوتا۔ اہل بیت کے در پر آنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں اے میرے مولا بہت پیسہ دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، اس کا مطلب ہے اتنے بڑے دروازے پر آنے کے بعد اگر ہم اہل بیت سے دنیا مانگیں تو اس کا مطلب ہے اہل بیت سے کچھ نہیں مانگا۔ اتنے بڑے در پر آنے کے بعد یہاں دنیا تو اہل بیت اپنے کو چھوڑیے غیروں کو بانٹتے ہیں۔ کوئی بھی امام کے پاس آتا ہے، امام 2-4 روپے نہیں پوری تھیلی دے دیتے ہیں۔ یہاں بانٹنے کا تو یہ انداز ہے۔ کسی نے کہا کہ میرے مولا حاتم طائی تو اپنے زمانے کا اتنا بڑا سخی، دنیا اس انداز سے بات رہا ہے کہ کیا کہنے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا اگر سائل کا حاجت اور اس کا سوال ایک در پہ پورا نہیں ہوتا تو 40 در ہیں اس کے، ایک در پہ پورا نہیں ہوا دوسرے در پہ جاتا ہے وہاں مل جاتا ہے، تیسرے در پہ جاتا ہے وہاں مل جاتا ہے، حتیٰ کہ 40ویں در پہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو امام نے کہا سخی کیسے ہوا؟ کیا فرمایا امام نے؟ سخی کیسے ہوا؟ ایک بندہ مومن اگر حاکم طائی سے سوال کر رہا ہے تو 40 دروں پہ جانا پڑ رہا ہے، یہ سخاوت کہاں سے ہوئی؟ امام فرماتے ہیں میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑا کیا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میرے جد ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں، کچھ
اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وال. یعنی اس کا مطلب ہے کہ علی کا در وہ ہے، در اہل بیت پر آنے کے بعد، در علی پر آنے کے بعد، در معصومین پر آنے کے بعد اگر ہم نے دنیا سے، اگر ہم نے اہل بیت سے، امام سے، معصومین سے دنیا کو طلب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ طلب نہیں کیا. در اہل بیت پر آنے کے بعد اہل بیت سے معرفت، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، یہ تمام چیزوں کی معرفت مانگنی چاہیے. تاریخ کہتی ہے کہ مثلا اگر کوئی ایک معزز انسان کسی انسان کچھ دے دے اور وہ بڑا انسان ہو اللہ کی نگاہ میں، دنیا کی نہیں. مثلا ہم زیارت پر گئے کربلا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں کسی انسان نے کچھ لا کر رکھ دیا، ہم سمجھ نہیں پائے کہ کون انسان تھا. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس نے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے، 2 روپے رکھا ہے، 5 روپے رکھا ہے، کیا رکھا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں در حسین پر آنے کے بعد کچھ ملا ہے. ہماری نگاہ میں وہ تحفہ اہمیت نہیں رکھتا، ہماری نگاہ میں وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جس نے مجھے دیا ہے. عزیزان گرامی، اے مومنو، اس دنیا میں رہنے والوں، اگر ہمیں در اہل بیت پر آنے کے بعد در اہل بیت پر معرفت مل گئی، معصومین کی معرفت مل گئی، اللہ کی معرفت مل گئی، اور ہم کو دنیا نہیں ملی، تو پروردگار عالم نے وہاں مومنوں کے لیے ایسی دنیا قائم رکھی ہے جو دنیا والوں کو بھی نہ ملے گی. ابو ذر کیا تھے؟ سلمان کیا تھے؟ ایک لوٹا تھا، ایک چٹائی تھی، لیکن کتنا اطمینان تھا. میسم کیا تھے؟ میسم کا تذکرہ سنا، مقداد کا تذکرہ سنا، عمار کا سنا، سلمان کا سنا. کون تھے یہ لوگ؟ ان کے پاس کیا دنیا تھی؟ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مختصر سا دنیا میں سے چند چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اپنی پوری زندگی بسر کر رہے تھے. تاریخ کہتی جناب ابو ذر کے پاس ایک لوٹا، جب ربضہ گئے ہیں، ایک لوٹا، ایک چٹائی. گورنر بنتے گئے مولا کے. ہمارے محلے میں چھوٹا سباست، چھوٹا سا منتری آتا ہے، اتنا ہاؤ بھاؤ ہوتی ہے، یہ تیاریاں وہ تیاریاں. ابو ذر مولا کے گورنر بن کے ربضہ پہنچے ہیں، لوگ پہچان بھی نہ پائے کہ کون ابو ذر ہیں. اتنی سادگی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ابو ذر نے چند چیزوں کے اوپر اتنی ترقی حاصل کی کہ رسول کے صحابی بن گئے. تو ہم کو دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ جہاں کے اوپر ہمیں یہ احساس ہو ہمارے ہاتھ دنیا تو نہیں آئی لیکن اہل بیت کی معرفت آ گئی. ہماری نگاہوں کے اندر، ہماری نگاہوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے ہر عمل سے اہل بیت کی معرفت کے وہ جلوے ظاہر ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت ہم کو دے کر گئے. اور پھر اہل بیت فرماتے کہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں بس ایک کام کرنا ہے. تم دنیا والوں کے لیے کس طرح سے اچھے بن سکتے ہو. اگر تم دنیا والوں کے لیے اچھے بن گئے، نفع بخش بن گئے، تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ تم اگر تمہاری زبان سے کسی انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو تم سے اچھا کوئی انسان نہیں. تمہارے عمل سے کسی انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو تم سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. تمہاری عبادت سے، تمہارے چلنے کی بنیاد کے اوپر کسی انسان کی جان بچ رہی ہے تو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب دنیا کے اندر اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو امام فرماتے ہیں تم دوسروں کے لیے باعث خیر بنو، باعث شر نہ بنو. چونکہ باعث شر بننے والے بہت ہیں. اگر تم دنیا کے اندر باوقار بننا چاہتے ہو، اپنے معیار کو اعلیٰ کرنا چاہتے ہو، تمہیں دنیا کے اندر باعث خیر بننا ہوگا. میرے مولا باعث خیر کیسے بنیں گے؟ فرمایا بہت سے طریقے ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کم سے کم
اس انسان کی عیادت پر جاؤ، اور عیادت کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے اسے تم طبیب کو دکھا سکو تو تم پر لازم ہے طبیب کو دکھاؤ۔ مولا کیا اجر ہوگا؟ مولا فرمائیں گے اس کا اجر تم کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندے مومن اپنے مومن بھائی کے لیے عیادت کو جائے، عیادت کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کو طبیب کے یہاں دکھلانے جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے وہ صفا اور مروہ کے درمیان چلا ہو، وہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ کون سے ارکان میں سے میرے مولا؟ میرے چاہنے والے حج کے ارکان میں سے ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ میرے مولا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم حج کرنے کو جائیں، پریشان نہ ہو، اس دنیا کے اندر تمہارے لیے صفا اور مروہ کی صحیح کو ہم رکھ دیں گے۔ میرے مولا اگر ہم اس تک جائیں، اس کی عیادت نہ کر پائیں، اس کو طبیب کو نہ دکھلانے پائیں اور میرا کوئی کام نہ ہونے پائے، تو بھی فرمائیں گے تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے یہی اجر ہوگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو انسان چلتا ہے وہی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزاریں وہ زندگی تاجرانہ نہ ہو، کسی اپنے ہی میں لگے ہیں، خود ہی خود ہیں، اپنی پریشانی میں الجھے ہوئے نہیں۔ اگر کوئی ہمارے پہلو میں، ہمارے زیر سایہ، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو واقعاً پریشان ہو اور علی کا چاہنے والا ہو، تو ہم اپنے آپ کو باعث فخر سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کی مدد کے لیے ہمیں تیار کرے۔ اہل بیت کے در پر آنے کے بعد سب سے بڑی دعا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث خیر بنیں، نہ کہ ہم دوسروں کے لیے باعث شر بنیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر صرف شر ہی شر ہے، خیر کرنے والے کم بہت افراد ہیں۔ اس کا مطلب ہے خیر وہ نعمت ہے جو انسان کے درجات کو بلند فرماتی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو خیر وہ نعمت ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ مولا کیا اس خیر سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس خیر سے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو، چونکہ اگر تم ہماری زندگی کو دیکھو گے تو زندگانی ہماری خیر پر منحصر ہے۔ ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا دنیا کے اندر، لیکن اگر تم ہماری ہسٹری پڑھو گے، سیرت معصومین پڑھو گے، تو تم کو وہاں پر نظر آئے گا کہ علی دنیا کا سب سے بڑا امام، دنیا کا سب سے بڑا سردار، لیکن اگر امام کی زندگی اٹھا کر پڑھو گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ علی نے زندگی بھر یتیموں کی پرورش کی، علی نے زندگی بھر بیواؤں کا ساتھ دیا، علی نے زندگی بھر اپنے شانے پر، اپنے پیٹ پر بریا اٹھا اٹھا کر رات کی تاریکی میں اناج کو پہنچایا۔ آج ہماری زندگانی کے اندر بہت سے لوگ خیر کرتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے چونکہ یہ موسم سرد ہے، ہر انسان کسی نہ کسی انسان سے خیر کے عنوان سے مدد کرتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو مدد کرنے کے بعد اسے سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر لہجہ رکنا چاہیے کہ آیا یہ ہم مدد دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں یا ہم یہ مدد معصومین کے لیے کر رہے ہیں، معصومین کی امداد کے لیے کر رہے ہیں، معصومین سے خیر کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے۔ آیا ہم علی کی زندگی کو دیکھیں، جو علی اناج رات کی تاریخی میں بانٹ سکتے ہیں، کیا وہی علی اناج جا کر دن کی تاریخی میں 4 انسانوں کے سامنے اگر کوئی امام دیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا آپ دکھاوے کے لیے بات کریں، لیکن وہاں پر اس بات کا شائبہ ہے کہ مولا نے دوسرے کی مدد کی ہے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ چوتھے امام کون تھے؟ چوتھے امام سجاد کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، من جانب اللہ لقب ملا ہے، لیکن امام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، امام سجاد زندگی بھر اگر مدد کی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ چوتھے امام نے بریا اٹھا اٹھا کر
اپنی پیٹھ پر روٹیاں گھروں تک پہنچائی ہیں، اپنے چاہنے والوں تک پہنچائی ہیں، بیواؤں کا خیال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کو اعلیٰ بنانے کے لیے اپنے آپ کو باعث خیر سمجھ کر خیر ثابت کرنا ہوگا۔ معاشرے میں، سماج میں، محلے میں، شہر کے اندر کہیں ہمارے عمل سے ایسا ثابت نہ ہو کہ ہم باعث شر ہوں، نہ ہماری زبان سے ہو، نہ ہمارے عمل سے ہو، نہ ہمارے کردار سے ہو۔ تاریخ کہتی ہے دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو باعث خیر سمجھ کر آگے بڑھو، اللہ تمہارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد تو معصومین کی زندگی سوائے خیر کے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ موت تم کو آ کر لے نہیں پائے گی، موت تم کو ہر جگہ سے آ کر لے لے گی، کہ نظام الہی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس موت اور حیات کے درمیان کا مقصد کہ تمہارا عمل طے کرتا ہے کہ موت کتنی اچھی ہوگی اور حیات کتنی اچھی ہوگی۔ جتنا اچھا تمہارا عمل ہوگا اتنی اچھی تمہاری موت شیریں ہوگی۔ جب موت شیریں ہوگی تو ہمیں خوف نہیں ہوگا کہ چاہے موت ہم پر آ جائے اور ہم موت پر چلے جائیں، ہم موت کے متمنی ہوں گے، ہم موت کے خواہش ہوں گے، اور جب موت سے ملاقات ہوگی ہم دنیا سے جائیں گے تو اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا، اطمینان دینے والا ہوگا اور اہل بیت سے قریب کرنے والا ہوگا تو دنیا ہم سے ملنے کی اشتیاق ہوگی، لوگ ملنے کے مشتاق ہوں گے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہم پر روئیں گے، چونکہ اہل بیت کی سیرت اس کی زندگی کے اندر مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ مولا کا قول کہ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی بسر کرو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے اشتیاق رہیں، مشتاق رہیں، لیکن اگر تم اس دنیا سے واپس چلے جاؤ تو لوگ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کریں اور تمہاری ذات پر چند آنسو بہائیں کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، کسی اعتبار سے استثناء نہیں ہے۔ رسول سے فرمایا کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ رسول کی زندگی ان کے چاہنے والوں کے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین نمونہ عمل کہ بعد رسول آپ نے دیکھا کہ کون کون سے مصائب آل نبی پر ڈھائے گئے، کون کون سے مصائب ڈھائے گئے، کس کا تذکرہ کیا جائے۔ آیا نبی کے بعد ان کی بیٹی کا تذکرہ کیا جائے یا نبی کے بعد علی کا تذکرہ کیا جائے یا علی کے بعد حسن کا تذکرہ کیا جائے یا حسن کے بعد حسین کا تذکرہ کیا جائے؟ بعد نبی جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سلسلہ بہت ہی غمناک سلسلہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بی بی کی ولادت بھی ہے اور بی بی کی شہادت بھی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بعد النبی، نبی کی بیٹی پر وہ مظالم ہوئے جو ایک عام انسان پر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے زندگی کے اس کاروان کے اندر جب بھی ہمارا کوئی دنیا سے عزیز جاتا ہے یا کوئی ماں جاتی ہے یا کوئی بہن جاتی ہے یا کوئی بیوی جاتی ہے تو ایک معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے خانوادے کو تعزیت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، واقعاً تمہارا غم بڑا دردناک ہے، تمہاری مصیبت بڑی عظیم ہے، لیکن ہم تمہارے غم میں شریک ہیں۔ تو ہم جب دنیا کے چھوٹے سے لوگ، بے اخلاق لوگ اس بات کو گوارا کرتے ہیں گھر پہنچ کر تعزیت پیش کی جائے، تو کیا نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اے نبی کی بیٹی
آپ کے بابا کے جانے کے بعد ہم آپ کے پاس تعزیت پیش کرنے آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بعد نبی کی بیٹی کے پاس لوگ تعزیت پیش کرنے تو نہ آئے، لیکن در سیدہ کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ فرماتے ہیں اے سیدہ ابو الحسن کو باہر نکالیں ورنہ اس در میں ہم آگ لگا دیں گے۔ تاریخ سے کہتی ہے سیدہ کس بیٹی کا نام ہے؟ یہ وہی سیدہ ہیں، یہ وہی بیٹی ہیں کہ جس در پر نبی آ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے میری بیٹی آپ کی ذات پر سلام ہو۔ جس در پر نبی آ کر سلام کر رہے ہیں، جس در پر فرشتے ملک جبرائیل آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں، اسی در پر تاریخ کہتی ہے آ کر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں، اور جب در سیدہ میں آگ بلند ہو گئی، آواز آئی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ لو عزادارو، بی بی علی کے دفاع میں دروازے پر آئیں اور چاہا کہ علی کا دفاع کریں، دروازے کو اپنے ہاتھ پر روکیں۔ بی بی نے خاص دروازے کو روکا، لیکن ملعون نے جب دروازے پر لات ماری، سیدہ در و دیوار کے درمیان پھنس گئی۔ آواز دی اسما میرے محسن کی خیر ہو، فرمایا اسما میرے محسن کی خیر ہو۔ لہذا سیدہ کے پہلو میں دروازے کی میل گزری، محسن شہید ہوئے۔ سیدہ نے اسما کو بلایا اور فرماتی ہے اے اسما مجھے کمرے میں لے چلو، میں ذکر الہی کرنا چاہتی ہوں، میں تسبیح الہی کرنا چاہتی ہوں۔ لو عزادارو، بی بی کمرے میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو گئی اور فرماتی ہے اے اسما جب تک تسبیح کی آوازیں بلند ہو رہی ہے سمجھ لینا بی بی زندہ ہے، تسبیح کی آوازیں خاموش ہو جائے سمجھ لینا بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لو عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوئے، فرماتی ہے اے بچوں کھانا کھا لو، اے بچوں کام نوش فرما لو۔ فرماتے ہیں اما اسما کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا کوئی عجیب بات ہو گئی کیا؟ اسما نے اشارہ کیا، بچوں نے ماں کو دیکھا، اسما نے حکم دیا جاؤ بابا کو بلا لاؤ۔ حسنین بابا کو بلانے کے لیے گھر سے برآمد ہوئے، بابا سے ملاقات ہوئی۔ اے بابا، اما دنیا سے چلے گئے، اے بابا اما دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے علی کی زندگی میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ فاوق علی ان بے وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں پھر بلند ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر بلند ہوتے ہیں، گھر تشریف لائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی سے بیوی نے کچھ باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد بیوی فرماتی ہے اے ابو الحسن مجھ پر بہت مسائل اٹھائے گئے، اے ابو الحسن میں نہ بتاؤں گی لیکن چند وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں یہ وصیتیں ہیں یا ابو الحسن غسل فی اللیل، یا ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، یا ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا۔ یہ کون سی مصیبتیں تھی کہ جس کے بارے میں بی بی فرماتی ہے کہ سب کچھ رات کی تاریکی میں کیجئے گا۔ روزادارو، بی بی نے وصیتیں کی لیکن جو سب سے عظیم مصیبت تھی بی بی نے وہ بھی علی کو نہ بتائی، لیکن آخری وصیت جو بی بی کی تھی اے ابو الحسن میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، ذرا حسین کا خیال رکھیے گا۔ میں کہوں گا اے بی بی
آپ نے اپنے آخری لمحات میں حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا، لیکن بیوی میدان کربلا آئی ہے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے وصیت کی تھی کہ حسین کا خیال رکھیے گا۔ لو عزادارو، حسین میدان کربلا میں یکو تنہا ہے، بہن کے پاس آتے ہیں، یا زینب آتی نہیں سو بکارتیک، اے میری زینب مجھے پرانا لباس دے دو۔ لو آزادارو، تاریخ کہتی ہے زینب نے پرانا لباس دیا۔ یہ زینب پوچھتی ہے میرے ماں جائے یہ آخری لمحات میں پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میدان قتال میں جانا ہے۔ آزادارو، جیسے ہی زینب نے میدان کا نام سنا فوراً ذہن میں بات آئی کہ جب جو بھی میدان میں صبح سے گیا ہے واپس نہ آیا۔ آزادارو، زینب نے لباس دیا، زینب نے لپک کر حسین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا تھا حسین کی پیشانی پر ضرب لگائی جائے گی۔ آزادارو، حسین کو بھی بابا کی وصیت یاد آئی کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ لو آزادارو، بہن نے بھائی کے بوسہ لیا، لینے کے بعد ایک بہن نے بھائی کو رخصت کیا، لیکن اللہ کسی بہن کو بھائی کا یہ صدمہ نہ دکھائے۔ لو آزادارو، حسین میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد حسین نے بہترین جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ جنگ کے بعد الحفیظ العما کی آوازیں بلند ہونے لگی، لیکن آواز قدرت کا آنا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین تم نے صبر کے جوہر دکھا دیے، اے حسین اپنی تلوار کو میان میں رکھو۔ جیسے ہی حسین نے تلوار کو میان میں رکھا بھاگی فوجیں سمٹی، ادھر زینب دلہ زینبیہ سے اپنے بھائی کے سر کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، آواز دیتی ہے اے ابر سعد میرا ماجانا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو رہا ہے۔ آزادارو، جیسے ہی حسین نے پہل کی آواز کو سنا، آزادارو حسین نے اشارہ کیا اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ بالا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے معصوم کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں درمیان سے جو لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم سلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر فاق کو سر نبو فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، معبود امام کے ظہور میں تعجب فرما، حجت کے ظہور میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم